بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ حج کے ایام بالکل قریب ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ وہ حج کا ثواب حاصل کرے، حج ادا کرے۔ خاص طور پر ہمارے بزرگوں کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ وہ حج پر جائیں، لیکن کسی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے تو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے حج پر جانے کی تو اسے ضرور جانا چاہیے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آیا وہ حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عمل کے بارے میں بتایا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم حج کرنے کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ حج کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ احادیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور دوران حج کوئی فحش بات نہ کی اور کوئی گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش بات نہ کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ شخص حج کر کے ایسے لوٹے گا، ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کرنے کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا جب لبیک کہتا ہے اور تو اس کے ساتھ زمین کے دائیں اور بائیں طرف سے جو کچھ سورج نکلنے اور غروب ہونے تک ہوتا ہے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ یعنی جب حج کرنے والا لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف جن پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو وہ تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کرنے کی، اور حج کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھے بھی ایک مقبول حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل خود بتایا ہے۔ یہ عمل چھوٹا سا عمل ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھر بیٹھے ہی ایک مقبول حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کریں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، یعنی اسی جگہ پر جہاں پر اس نے نماز پڑھی وہاں پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، تسبیح کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی سورج نکل آیا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے میں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ فرمایا کہ جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ گزرنے کے بعد اس نے نماز اشراق 2 رکعت ادا کی۔ اشراق کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت و اہمیت ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے میں۔ اب یہ ایک نفل نماز ہے تو نوافل کی نیت کریں گے، یعنی دل ہی دل میں ارادہ کریں کہ میں نماز اشراق کے نوافل 2 رکعت ادا کر رہی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اور پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جو صورتیں آپ کو یاد ہوں ان میں سے کسی ایک صورت کی تلاوت کر لیں۔ مان لیں کہ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ یہی تلاوت کر لیں اور پھر بعد میں رکوع کریں گے۔
رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ پڑھ کر پھر دونوں سجدے کریں گے اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی اور سورت ملا کر جو بھی آپ کو یاد ہو تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر اسی طرح دونوں سجدے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ بس اتنا سا کام ہے، یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے کہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس عمل کو کرنے سے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، تاکہ جو لوگ اس عمل کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی حج و عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ٹائم پر ملے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔